محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی، ہمارے برادران وطن کے لوگ، اور جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچتی ہے ان سب کو کچھ اہم باتیں میں عرض کرتا ہوں. ہمارا جو سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مضمون چل رہا تھا، وہ اس بات پر آ کر رکا ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا دیا. بس اس پر ہمارا معاملہ رکا ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ جب بھی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ اسے آگے بیان کریں گے. آج تو مختصر باتیں یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے. بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدیہ دیا ہے قرآن شریف کا. اس لیے اسے سیکھو، سکھاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، تدبر کرو، سوچو، سمجھو، لیکن سلف صالحین کے پیچھے پیچھے اپنی عقل سے کوئی چیز نکالنی نہیں ہے. قرآن شریف میں قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا بہترین، اللہ تعالیٰ کا خط بھی ہے، اللہ کا پیغام بھی ہے. ھذا بلاغ للناس کا معنی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام. اسی لیے میں نے ریاض القرآن کے شروع میں لکھا ہے کہ اللہ کا پیغام انسانوں کے نام. یہ ترجمہ ہے ھذا بلاغ للناس کا جو قرآن شریف میں ہے. اس لیے ایک نصیحت تو یہ کرتا ہوں کہ اس کو پڑھنے پڑھانے کی فکر کرو. آج یہ مت کہو میں نہیں پڑھ سکتی، مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں نہیں سیکھ سکتی، اب میں بوڑھا ہو گیا نہیں سیکھ سکتا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح. راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. آدمی ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری منزلیں آسان کر دیتا ہے. لیکن آدمی کے دل میں یہ بات آئے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے اور قرآن کو پھیلانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر بھرپور مدد کرتا ہے. دوسرا، میں روزانہ کچھ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. کبھی بھی شاید کوئی دن ناغا نہ جاتا ہو یا کبھی چھوٹ جائے تو بات الگ ہے، لیکن کوشش تو یہ ہے کہ چاہے حرم شریف میں ہوں طواف کرتے کرتے، مدینہ منورہ میں ہوں، مسجد نبوی میں، یا عرفات میں ہوں، مزدلفہ میں ہوں، مینا میں ہوں، یا کہیں کسی جگہ سفر پر ہوں، کسی جگہ اجتماع میں ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں، کچھ لوگوں کے لیے بہت اہتمام سے دعا کرتا ہوں. نمبر ایک تو وہ جو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے تو میں اس کے لیے اہتمام سے دعا کرتا ہوں.
اس لیے آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا رشتہ یہی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. اس لیے کہ ایک دوسرے کے کام دعاؤں کے ذریعے سے بنتے ہیں. نمبر 2، ان لوگوں کے لیے جو میری تشکیل پر سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. میں نے 5 لاکھ مرتبہ تو کل کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے 10 لاکھ ہو جائے کوئی حرج نہیں. اللہ نے آپ کی عمر بہت لمبی کر دی، آپ نے 50 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں. رکنا نہیں. خلاصہ کلام نہیں. ابھی میں کچھ دن پہلے یہ لاک ڈاؤن سے پہلے میرے کسی جگہ کو سفر ہوئے تھے قرب و جوار کے، وہاں میں اپنے بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا میرے پاس اور کہا کہ مولوی صاحب، جب سے آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا وظیفہ دیا ہے تو میں پڑھتے پڑھتے آج الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھ لیا. تو بہت خوشی ہوئی مجھے، ماشاء اللہ. میں نے کہا بھی چلو بہت خوشی ہوئی. اس نے آ کے خود مجھے سنایا کبھی 10 لاکھ مرتبہ ہو گیا اور پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا پڑھتا رہے، جتنا پڑھتا رہے گا فائدہ ہی ہے. مرنے کے بعد اس کا آپ کو اچھا رسپانس ملے گا. لیکن یہ نہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ دی سورہ اخلاص پڑھ رہے، ظہر کی نماز چھوڑ دی سورہ اخلاص پڑھ رہے، عصر کی نماز چھوڑ دی سورہ اخلاص پڑھ رہے. بھی کیا کر رہے؟ بھی مولوی صاحب نے بتایا نا سورہ اخلاص کا. تو فرائض یہ نوافل کا بدل نہیں ہو سکتے. فرائض تو فرائض ہیں، وہ تو مکمل احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کو تو پورا کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے بعد اب جو وقت ملتا ہے ہمیں، اور اس وقتوں کے اندر ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتے ہو یا ادھر ادھر کے گپ شپ کرتے ہو تو پھر سورہ اخلاص سے دوستی کر لو. آج بھی میں نے الحمدللہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا، چل بھی لیا، واکنگ بھی کر لی، اور جو ہے 1000 مرتبہ پڑھ بھی لیا الحمدللہ. روزانہ کا میں نے اپنا معمول بنایا ہے کہ 1000 مرتبہ بڑھاپے میں جو مجھ جیسا بوڑھا آدمی پڑھ سکتا ہے. سارے کاموں کے ساتھ بیان ہے، سبق ہے، روزانہ کا سبق، پھر روزانہ کے درس قرآن وہ الگ، پھر عربوں کو سبق بھیجتا ہوں عربی میں وہ الگ، پھر یہ جو کتابوں کے کچھ کام ہوتے ہیں وہ الگ، پھر یہاں کا بیان جس دفعہ میں کرتا ہوں وہ الگ، اس کے گھریلو کام جو بھی ذمہ آئے وہ الگ. اس کے ساتھ الحمدللہ میرا روزانہ 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے. تو آپ تو جوان ہیں ماشاءاللہ، میرے مقابلے میں تو آپ جوان ہیں، آپ تو اور پڑھ سکتے ہو. اس لیے یہ تو کوئی کہے ہی نہیں کہ میں نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتا نا. وہ دل میں ٹھاننے کی بات ہے. ٹھان لے آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتا ہے. تو میں اس کے لیے بہت اہتمام سے دعا کرتا ہوں جو میری تشکیل پر سورہ اخلاص پڑھے یا لوگوں کو پڑھائے، یعنی پیغام پہنچائے لوگوں کو، اس کے لیے بہت اہتمام سے دعا کرتا ہوں. یہ دوسرے نمبر کا ہو گیا. تیسرا، جو میرا سبق سنتے ہیں اور سبق کے گروپ چلاتے ہیں اور لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اہتمام سے دعا کرتا ہوں. یعنی کبھی بھی شاید جاتا ناغا نہیں ہوتا ہوگا. ہمارا سفر ہوا تھا کسی جگہ کرناٹک کا، کسی جگہ وہاں پر ہم گئے، ایک جگہ پروگرام تھا ہمارا. جب ہم وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ بھی یہ صاحب ہیں، یہ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھی ان کا مکان بولے اوپر ہے، آپ کو سیڑھی چڑھنی پڑے گی. میں نے کہا بھی ہم سیڑھی چڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے. بولے نہیں، ہم چڑھا دیں گے آپ کو آنا ہے میرے گھر. خیر ان کی محبت اتنی تھی، ہم چلے گئے. وہاں جا کر بیٹھے، باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں آپ کو اس لیے تکلیف دے کر یہاں لایا ہوں کہ آپ کو ایک خوشخبری سناؤں کہ یہ جو آپ کے اسباق چلتے ہیں، میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں، اور آپ کے اسباق کے لیے میں نے 11 موبائل خرید رکھے ہیں. میں نے کہا واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، آپ تو تمہارا رہیں گے بھی اور تمہارا کھانا بھی کھائیں گے. اس لیے کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو تیرا بندہ اور بندی پسند ہو اس کا کھانا میرے پیٹ میں ڈال اور اس کے گھر میں مجھے لے جا. یہ بھی میری دعا ہوتی ہے تنہائیوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر پہنچانے کا میرے لیے انتظام کیا، اور تم میرے اتنے اچھے شاگرد ہو تو کیوں نہیں آؤں گا بھائی کھانا بھی کھاؤں گا اور پہلے بھی یہی کروں گا انشاءاللہ. پھر مسکرات کے بیان کے لیے جاؤں گا، پھر نیچے کسی جگہ ٹھہر کر مغرب بعد بیان کر کے پھر آگے روانہ ہو جاؤں گا. تو ایسے لوگ یا جو گروپ چلاتے ہیں، آگے سبق بھیجتے ہیں. کوئی لوگ گروپ تو نہیں چلاتے لیکن کم سے کم 100 آدمیوں کو بھیج دیا، کسی نے 15 آدمیوں کو بھیج دیا، کسی نے 20 آدمیوں کو بھیج دیا. تو یہ سب میرے خاص شاگرد ہوئے کہ یہ اللہ رسول کے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں.
ان کے لیے بھی بہت اہتمام کرتا ہوں دعا کا، بہت اہتمام۔ نمبر ایک جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، نمبر دو جو میری تشکیل پر سورہ اخلاص پڑھنے کی بھی کوشش کرے اور پڑھانے کی بھی کوشش کرے۔ اور یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ کو جو ہے آگے دینے کی بھی اجازت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی وصیت کر سکتے ہیں کہ بھی آپ بھی آگے دو، یعنی اسے پھیلاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان تو ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ اور جو میرے سبقوں کو آگے بھیجے، سنے، ان کے لیے بھی بہت اہتمام سے دعا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سارے مسلمان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اجتماعی دعا، یہ تو ہے ہی۔ اس لیے یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر لی۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آج سب جگہ قرآن ختم ہوا ہے تقریباً، ہمارے ہندوستان پاکستان کے ماحول میں بتا رہا ہوں۔ حرم شریف میں تو کل ختم ہو گیا الحمدللہ، اب ہمارے یہاں آج ختم ہوا۔ اب آئندہ کل جو رات آنے والی ہے وہ شوال میں اور رمضان میں، وہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ کل بھی جو ہے 10 بجے سے شروع ہوگا، اور جو بھی اللہ رسول کی بات اللہ تعالیٰ کہلوائے گا وہ ہم کہہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور عید کی رات میں بھی ہوگا لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، تو اس انعام کی رات میں بھی میں بھی آپ کو ایک انعام دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو انعام دے گا ہی دے گا، وہ تو ہے ہی، وہ تو بڑا انعام دے گا، لیکن میں نے بھی ایک وظیفہ چھپا کے رکھا ہے، یہ انعام کے روپئے یاد دلا دینا، ہاں بھول نہ جاؤ، لیکن بڑھاپے میں بھول جاتا ہوں، جیسے انعام کے رات میں بھی ایک انعام دینا ہے مجھے انشاءاللہ، اور ایسا انعام دوں گا، ایسا دم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کی نسلیں چمک جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ زندگی میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، میں نے کبھی بھی بتایا نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ بھئی انعام والی رات میں ہی ہدیہ دو نا، تاکہ اللہ بھی ہدیہ انعام دے، اور بھئی یہاں جو استاد ہے اپنے شاگردوں کو ہدیہ دے۔ اس لیے انعام والی رات میں بھی انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا، یعنی پروگرام 10 بجے سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ پھر جہاں شوال شروع ہو گیا پھر 10 بجے یہ بیان نہیں ہوگا، ہم مشورہ کریں گے، ہفتے میں ایک دن یا ایک رات یا 2 راتیں، کیا کیا ہوتا ہے، کیا وقت کیا ہوتا ہے، وہ طے کر کے پھر آپ کو انشاءاللہ خبر کی جائے گی۔ ایک اہم بات اور کہ بھئی یہ ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کے قبول ہونے کے بہت مواقع علماء نے لکھے ہیں، اس میں سے ختم قرآن کا بھی کہ ختم قرآن پر بہت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حرمین شریفین میں بھی اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے۔ سلف صالحین کا معمول تھا کہ قرآن شریف کا ختم پر بعض مرتبہ تو بہت اہتمام سے قرآن ختم کرواتے تھے، 1000 آدمی جمع ہو جاتے تھے، 1500 جمع ہو جاتے تھے، اور پھر سب کو جو ہے قرآن پڑھاتے تھے، دے دیتے تھے، بھئی تم 5 پارے پڑھو، تم 3 پڑھو، 3 پڑھو، اور ماحول بنتا تھا وہ۔ اب تو جو ہے ماحول ختم ہو گیا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماحول اور ختم ہو گیا، اب وہ ماحول رہا نہیں، لیکن سلف صالحین کے یہاں یہ معمول رہا ہے کہ وہ شب جمعہ میں پروگرام کرتے تھے قرآن شریف کے ختم کا اور درود شریف کا، یہ اعلان کرتے تھے، مغرب کے بعد سے گویا وہ لگ جاتے تھے، عشاء تاخیر سے پڑھتے تھے، اور پھر جو ہے قرآن شریف ختم کر کے اور پھر جو ہے درود شریف کا بھی نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پھر مختصر دعا 10 منٹ کی 15 منٹ کی کرا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی دعوت کرتا تو سب جو ہے وہ سارے کے سارے کھانا کھا کے چلے جاتے، کوئی دعوت نہ کرتا تو جو ہے بغیر کھائے پانی پی کر، دودھ پی کر، شربت پی کر روانہ ہو جاتے۔ یہ ترتیب سلف صالحین کے یہاں شب جمعہ میں ہوتی، لیکن اب یہ چیزیں عنقا ہو گئی، یعنی اب یہ چیزیں رہی نہیں دنیا میں، کہ کسی زمانے میں بہت ہوتی تھی یہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، ابن تیمیہ کے زمانے میں، اور امام ابو یوسف کے زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس رات کا بہت اہتمام کرتے تھے شب جمعہ کا۔ اس میں ختم قرآن بھی، ختم خواجگان بھی، اس قسم کے چیز کر کے پھر جو ہے وہ پیر صاحب جو ہے وہ دعا کر لیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں جو قرآن ختم ہوا، دوسرے گھروں میں بھی قرآن ختم ہوا، جتنے میرے بچوں نے قرآن سنایا سب کا تقریباً آج ہی ختم ہوا، اور پھر جہاں جہاں بھی دوسرے ہمارے ساتھیوں نے گھروں میں سنایا، کسی نے کہاں سنایا، سب کا تقریباً آج ہی ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بھی مختصر دعا بھی اس پر میں کر لوں، اور چلو وہ لیلۃ الجائزہ والا جو مجھے ہدیہ دینا ہے کہ بھی انعام والی رات میں لوگ جو ہیں
غافل رہیں گے، پتہ نہیں بیان میں آتے نہیں آتے، آج ہی دے دوں، آج ہی دے دیتا ہوں، ہاں آج ہی دے دیتا ہوں، ادھر کیوں رکھنا بھائی؟ یہ آدمی بات جو بتا رہا ہوں وہ بھی میری طرف سے ہدیہ ہے، اور یہ ایسا دم ہے اور یہ ایسا پھوٹ ہے ماشاءاللہ کہ گھر میں کوئی بھی بیمار ہو، آپ صرف میں جو کہوں اس طریقے سے پڑھ کر آپ دم کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو شفا دے گا۔ اب دھیان سے سن لیجئے، میسج مت کرنا، میں میسج سے بہت ڈرتا ہوں، بہت گھبراتا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کو میسج مت کرو، اور کوئی زیادہ میسج کرتا ہے تو اس کو بلاک کر دیتا ہوں، یہ ہماری عادت ہے۔ کبھی اللہ کے رسول کے بعد آپ سن لو، اپنا کام کرو، میسج زیادہ مت کرو۔ اب جو ہے میں جو سمجھا رہا ہوں سمجھ لو، 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، 3 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پھر 3 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی نماز میں پڑھنے والا۔ بالکل ہجے کر کے سمجھایا ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ پھر سے کہہ دیتا ہوں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس میں، اور 3 مرتبہ سورہ قدر، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور تینوں مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ ہو گیا بہترین قسم کا وظیفہ، یہ پڑھ لیجئے، اور روزانہ بھی اگر اپنے بچوں پر دم کر دو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پانی پر دم کر کے رکھ لو اور روزانہ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ آج پڑھ لیا تو یہ کل بھی چلے گا، نہیں، یہ روزانہ کنواں کھودنا ہے، روزانہ پانی پینا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے، لیکن کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے اس میں۔ یہ جو بیماریاں چل رہی ہیں نا، نئی بیماریاں، یہ کبھی جنات بیماریاں چھوڑتے ہیں، کبھی جو ہے کہ انسان بیماریاں چھوڑتے ہیں، کبھی حکومتیں بیماریاں چھوڑتی ہیں، کبھی شیطان جو ہے بیماریاں چھوڑتے ہیں، کبھی جانور بیماریاں چھوڑتے ہیں، یہ وبائیں، علائیں، بلائیں، ان سب سے حفاظت کا یہ بہت مجرب دم ہے۔ انشاءاللہ آپ شروع کر دو اور پانی پر دم کر کے رکھ لو، بچوں کو پلا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی طریقے پر جو ہے وہ پانی تھوڑا ختم ہو تو تھوڑا پانی اور ملا لو، زیادہ سے زیادہ آپ کو 10 منٹ لگیں گے، لیکن 10 منٹ میں فائدہ کتنا ہے؟ میں نے جس کو بتایا الحمدللہ فائدہ ہوا، اور زندگی میں یہ پہلی مرتبہ آپ کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں۔ میں نے کبھی بھی میری کتابوں میں نہیں لکھا ہے، میں نے ابھی میری کتاب میں آیا نہیں ہے یہ وظیفہ۔ اب جب بکری موتی 14ویں جلد جب آئے گی اور جب میں لکھوں گا تب آئے گی، تو جب لکھی ابھی سے میں نے آپ کو میں نے ہدیہ دے دیا، یہ بھی میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو صرف دم کرنا ہے، پانی پر دم کر کے پلا دو، بیمار ہے اس پر دم کر دو، بچہ بیمار نہیں بھی ہے، پڑھ کے صاحب کو دم کر دیا، شوہر پہ دم کر دیا، شوہر نے بیوی پر دم کر دیا، اور جو ہے چلتے رہو، بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سے پیسے مت لینا بھائی، کئی لوگوں نے اس سے پیسے بہت بنائے ہیں، یہ بتا دوں، دم کیا، سامنے والے کو فائدہ ہو گیا، اللہ 5000 روپیہ دے دیا اس نے، دم ہو گیا، سامنے والے کو فائدہ ہو گیا، اللہ 10,000 روپیہ، ایسے کئی لوگوں نے پیسے بنائے، یہ بھی ہمیں خبریں آئیں گی۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پیسے مت بنانا، اللہ کے لیے کرنا، جس پر بھی دم کرو گے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا، اور یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ اب انعام والی رات کا ہدیہ یہ میں نے آج آپ کو دے دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، سارا مجمع ایک نیت کرو، میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں۔ اے اللہ میری اس گواہی کو قبول فرما اور میرے ایمان لانے کو قبول فرما۔ اے اللہ میں عہد کرتی ہوں اور میں عہد کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے احکامات ہیں اسے پورا کروں گی اور اسے پورا کروں گا، اور جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے میں رکوں گی اور میں رکوں گا۔ اے اللہ میں نماز کی پابندی کروں گی، پڑھو میرے ساتھ، اے اللہ میں نماز کی پابندی کروں گا، اے اللہ تیرا ذکر بھی کروں گا، اے اللہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کروں گی، اے اللہ برقع بھی پہنوں گی، اے اللہ داڑھی بھی رکھوں گا، اے اللہ جتنے احکامات تو نے اتارے ہیں خوشی خوشی قبول کروں گا اور پورا کروں گا، اور جس سے تو نے روکا ہے خوشی خوشی رکوں گا۔ بس یہ قسم کا عہد ہو گیا اللہ کے ساتھ۔ میں تو ابھی کمرے میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے تو کون ہے؟ فرشتے ہیں، جنات ہیں، اور میرا ایک پوتا ہے، میرا بیٹا ہے، بس بیوی بیٹی ہے اور کوئی نہیں کمرے کے اندر۔ لیکن آواز پہنچ رہی ہے سب جگہ، اس لیے یہ سارا کا سارا مجمع یہ عہد کرے کہ ہمیں احکامات الہی کو پورا کرنا ہے۔ اور ایک میری نصیحت جو ہر وقت کرتا ہوں، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ ہر چیز کی نفی کرو۔ یہ میرے والد صاحب اس بیان میں کہتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ ہر چیز کی نفی، کسی میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، کرنے والے اللہ ہی ہیں، اللہ ہی ہیں۔ تو پھر اللہ کا یقین دل میں آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا یقین دل میں آئے گا۔ اس لیے یہ جو معاہدہ آپ نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ اور یہ سورہ اخلاص والا وظیفہ بھی میں نے ہدیہ دیا ہے بہت تگڑا، اور یہ سورہ فاتحہ، سورہ انا انزلنا، سورہ انا اعطیناک الکوثر، یہ دم بھی زبردست دیا ہے میں نے۔ لیکن پیسے مت بٹورنا، روٹی مت توڑنا، فائدہ پہنچانا لوگوں کو، اس سے پیسے مت بٹورنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے کہیں نہ کہیں سے دے دے گا، اور وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کے دین کو مت بیچنا، لوگوں کے فائدے کے لیے کرو تو انشاءاللہ سامنے والے کو فائدہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ حدیث شریف میں ہے، طبرانی کی حدیث ہے کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم يا سلام ادخلنا دار السلام في ليلة السلام إنك أنت السلام. اللهم يا سلام ادخلنا دارك دار السلام. آپ نے کیا بات کہہ دی یار، یہ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. مسجد بنانا بھی آسان ہے. پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟
3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں، لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن میں ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کہ بالکل جو ہے اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کو لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے۔ ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں یہ دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں بھی میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔
تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر۔ تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا۔ سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا ہے میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان۔ خیر اس کے گھر پر آئی، لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اسی کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹھ نکلا۔ آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ، بہت اکرام کیا۔ حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں،
وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑے آدمی ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس۔ حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے، جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی۔ تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں۔ بہت ہمارے علامہ اقبال کیسے معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے ہی طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل ابن عمرو الدوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا، اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیثوں کو جملہ، خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا، بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ان لوگوں نے جو مکہ والوں نے اتنا ڈرایا، تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔
اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی، تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے دیکھ۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو کہیں سے، روئی طواف کرنا ہے، تو وہ طواف کرنا ہے، تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر اسے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا اگر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کر یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے۔